السلام علیکم پیاری بہنوں، پروگرام سکی گھر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زرین۔ ہم آئے، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ ہم آئے، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں۔ یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر آپ سب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان خیرپور کے اسٹوڈیو سے۔ ہم آئے، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ ہم آئے، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ثناء اللہ بڑو، اور میری آواز کو آپ سب تک پہنچا رہے ہیں عبد المجید کٹوہر۔ جی بہنوں، کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ اللہ رب کریم سے یہی دعا کہ آپ سب خوش باش رہیں، سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، آمین۔ جی بہنوں، ہماری زندگی میں غذا یعنی خوراک زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں یہی غذا توانائی بھی فراہم کرتی ہے اور نشو و نما کا ساز و سامان بھی۔ بہنوں، بنیادی طور پر غذا میں 6 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وائٹامن، نمکیات اور پانی۔ بہنوں، زندگی اور صحت کی برقراری کے لیے ان چیزوں کا میسر ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر صرف پانی میسر ہو تو غذا کے بغیر انسان زیادہ سے زیادہ 40 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے غذا اور پانی دونوں انسانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر کلثوم آزاد لاشاری صاحبہ کو۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ماہر امراض گائنیکالوجسٹ اور پروفیسر ڈاکٹر کلثوم آزاد لاشاری وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ وہ بہت ہی بڑے ہاسپٹل، گورنمنٹ میڈیکل کالج میں بھی پڑھاتی ہیں، مختلف کالجز میں بھی وہ پڑھاتی رہی ہیں اور وہ لیکچرز بھی دیتی ہیں۔ اس وقت ہم ان سے بات کریں گے کچھ غذا اور غذائیت کے حوالے سے، اسپیشلی ماں کی صحت اور بچے کی غذائیت کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ مہربانی بہن۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں غذا کی، تو ماں کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ذرا تفصیل سے بتائیں، کیونکہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ آج کل مہنگائی ہے اور افورڈ ہم نہیں کر پاتے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان حالات میں بھی رہتے ہوئے ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، غذائیت جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں اس میں فیمیل کی ہیلتھ کی بہت امپورٹنس ہے، اور اگر ماں کی صحت اچھی ہوگی تو ظاہر ہے جو اس کا بچہ ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ اور ماں کی صحت کے لیے سب سے پہلے تو ماں کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے، غذائیت کی اویئرنیس، کہ غذائیت کی ایک تو آتی ہے اویلیبلٹی، ایک ہوتی ہے اویئرنیس۔ اویلیبل تو ہے لیکن اس کو اگر اویئرنیس نہیں ہوگی کہ یہ کتنی بہتر ہے میرے لیے، میرے بچے کے لیے، تب تک وہ اس کو نہیں پراپر لے گی۔ تو مدر کو اویئرنیس کی نیڈ ہے تاکہ ہمارا معاشرہ اچھا بن سکے۔ جب ظاہر بچے اچھے ہوں گے، مدر اچھی ہوگی، ہیلدی ہوگی، تو معاشرہ انشاءاللہ تعالی اچھا ہی گرو کرے گا۔ تو اویئرنیس اس کو دینا کہ بھئی چیزیں بیسیکلی غذائیت میں 3 چیزیں آتی ہیں: پروٹین، فیٹ، کاربوہائیڈریٹس۔ وہ کس صورت میں ہماری غذا میں اویلیبل ہیں، وہ ماں کو اس کی اویئرنیس دینا کہ کیسے خود بھی کنزیوم کرے، اپنی فیملی کو بھی دے، اور جو اس کے گروئنگ چلڈرنس ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی دے۔ تو یہ ہمارا بیسک یہ تھا کہ ان کو اویئرنیس دینا، جو آپ کا تھیم ہے آج کا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، جس طریقے سے آپ نے اویئرنیس کی بات کی کہ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو بہت سی ایسی مائیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نہیں کر پاتے۔ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، ان سے ہم یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، جیسے ہماری جو پاپولیشن ہے زیادہ تر وہ گاؤں میں رہتی ہے، تو وہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مرغیاں ہو گئیں، وہاں سے انڈے جو آئیں گے، جیسے جانور ہیں تو جانوروں سے جو دودھ آئے گا۔ اب دودھ ایک کمپلیٹ غذائیت ہے، اگر اس کو ہم کنزیوم کریں اپنی ڈائٹ میں تو ہم ہیلدی رہ سکتے ہیں۔ جیسے مرغیاں ہیں یا سبزیاں، فریش سبزیاں ہیں، فروٹس جو اویلیبل فروٹس ہیں وہاں ہمارے جو علاقوں میں، ان فروٹس کا مقدار ہماری ڈائٹ میں ہونا چاہیے۔
پھر مائکرو نیوٹرینٹس آ جاتے ہیں جو وائٹامنس ہوتی ہیں جو ہمیں ان سے ملتی ہیں، جیسے ڈرائی فروٹس ہو گئے، اور آج کل ایسی کچھ میڈیسنس بھی ہیں جن کو نیڈ ہوتی ہے تو ان کو مائکرو نیوٹرینٹس ان میڈیسن کے تھرو بھی دی جاتی ہیں، جیسے پریگننٹ لیڈیز ہیں یا جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، تو ان کی اگر اپنی غذائیت وہاں سے اپنے سسٹم سے نہیں پوری ہو رہی تو ان کو وہ میڈیسن کے تھرو بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ماں کا اویئرنیس ہونا، ماں کا نالج فل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس سسٹم کو اچھا بنانے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جب ماں کی صحت اچھی ہوگی تو بچے کی غذائیت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ بچے کو اسٹارٹ میں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے کو ماں کا دودھ ہی پلائیں، اس میں پوری غذائیت ہے، اور اگر ماں کی غذائیت پرفیکٹ ہوگی تو ظاہر ہے اس کا جو دودھ ہوگا وہ بھی پرفیکٹ ہی ہوگا. اور 4 سے 5 مہینے تک تو بچے کو صرف ماں کا دودھ، جس کو کہتے ہیں ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ، وہ پلائیں. اس کے بعد آتا ہے ویننگ وہ ہے جیسے چھوٹا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا 4, 5, 6 منتھ کا، تو وہ جو بالکل گلا ہوا جو چیز کھانا دیتے ہیں وہ چیزیں وہ آ جاتی ہیں، تو وہ بھی بچے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر وہ ٹائم سے اسٹارٹ کی جائیں تو اس کی برین کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے. تو مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ ماں کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو اس کی جو کمنگ آنے والا جو بچہ ہوگا یا جو اس کے بچے پل رہے ہوں گے ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی. تو ضروری نہیں کہ ہم بہت ساری بڑی بڑی چیزوں کی طرف، گوشت مچھلی جو ہمارے، جیسے آپ نے پہلے مجھے بتایا کہ بھئی جو افورڈیبلٹی ہے وہ بھی ایشو ہے، تو وہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں جیسے دالیں ہیں، ہم گوشت نہیں کھا سکتے تو دالیں جو ہیں وہ گڈ سورس آف دا پروٹین ہے، گوشت کا الٹرنیٹ ہے. تو وہاں سے اگر ہم دالیں اس کا پورشن اپنی ڈائٹ میں ریگولر کر لیں، یہ آلو جیسے چاول ہماری ڈائٹ میں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو کم کر کے دالیں، فریش سبزیاں جیسے گاؤں میں ہوتی ہیں اس کو ہم اگر انکلوڈ کریں اپنی ڈائٹ میں تو غذائیت بھی کمپلیٹ ہوگی اور اس کا امپیکٹ بھی مدر اور بیبی کے ہیلتھ پہ بھی پڑے گا. ڈاکٹر صاحبہ، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو مائیں دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں ان کی اویئرنیس اور غذائیت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں جہاں پہ ہیلتھ کے ایکسیس نہیں ہے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. جو سندھ گورنمنٹ نے ایک بنایا ہوا ہے LHW جو پروگرام بنایا ہوا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے تحصیلوں تک بھی ان کی ریچ ہو گئی ہے. تو وہ ان کو ٹریننگ کی نیڈ ہے کہ ان کو ہیلتھ اویئرنیس، ڈائٹ اور نیوٹریشنس کے بارے میں ان کی اویئرنیس، ان کے ریفریشر ہونے چاہیے. کیونکہ ہم ڈاکٹروں سے زیادہ وہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا گاؤں گوٹھوں میں، وہ ان LHVs کے پاس جاتی ہیں. تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی اویئرنیس کے سیشن ان بچیوں کے ساتھ کریں، وہ جب پریگننٹ لیڈیز کو ان کی اویئرنیس دیں گی پریگننسی ریلیٹڈ، تو وہاں وہ فریکوینٹلی ان سے ڈسکس کریں گی، ان کو اویئر کریں گی ڈائٹ کے حساب سے، اویلیبلٹی کے حساب سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگے جا کے اچھا امپیکٹ ہوگا اور فیمیل ظاہر اویئر ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ جب جو بھی پیشنٹ، جو بھی مائیں اینٹی نیٹل وزٹ کرتی ہیں ہاسپٹل میں، تو وہ جو وہاں ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہے، جیسے آج کل بہت سارے BHU انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے PPH ہائی کو دیے ہوئے ہیں، تو وہاں ڈاکٹرز ہیں اویلیبل. چھوٹے چھوٹے تعلقات میں BHUs میں بھی ڈاکٹرز اویلیبل ہیں آج کل، فیمیل ڈاکٹر اسپیشلی. تو وہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دوائی کے ساتھ، ڈیزیز کے ساتھ تھوڑی اویئرنیس ڈائٹ کی اور مدر کی ڈائٹ کی، صفائی ستھرائی کی، یہ ساری ہینڈ واشنگ کی اس کو دیں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے آگے جا کے اچھا امپیکٹ ڈالیں گی ہیلتھ پہ اور ان کی صحت پہ. جس طریقے سے آپ نے اویئرنیس کی بات کی تو بہت سی جگہوں پر جیسے حکومت سندھ یا حکومت پاکستان، وہ تو اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، جس میں آپ کے مختلف لیکچرز بھی ہوتے ہیں اور سیمینارز بھی. اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں ان تک اویئرنیس پہنچے؟ ریڈیو جو ہے دس از گڈ سورس آف کمیونیکیشن. آپ کا میسج، چھوٹا میسج بھی بڑا جو ہے نا ریپڈلی اسپریڈ ہوگا. اور ابھی بھی اگر دیکھیں اتنے ریسورسز آ گئے ہیں ٹرانسفر آف دا کمیونیکیشن کے، تو پھر بھی ریڈیو کو ابھی بھی لوگ سنتے ہیں، خاص کر کے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے علاقوں میں سنتے ہیں. تو دس از گڈ سورس. اس کے بعد نیوز پیپرز ہیں، نیوز پیپر میں بھی جو ہے نا ہم دے سکتے ہیں. یا ایک جو LHW کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے لیے اچھا سورس ہیں کہ ان کی ٹریننگ میں یہ
کیا جائے کہ ڈائٹری اویئرنیس، اویلیبل ریسورسز جو ہیں ڈائٹ کے، اس کو کیسے ہائی لائٹ کیا جائے، مدر کو کیسے کنونس کیا جائے کہ وہ اپنی ڈائٹ کو موڈیفائڈ کریں، اویلیبل ریسورسز میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھا اپنی فیملی کو ڈیلیور کریں، اچھے سے اچھا سلیکشن کریں ڈائٹ کا اپنی فیملی کے لیے. تو یہ سارے سورسز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم بہت اچھا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی پہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت اچھا بتایا ہے غذا اور غذائیت کے حوالے سے. اس وقت پورا پاکستان میں جو ہماری مائیں، ہماری بہنیں آپ کو سن رہی ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ماؤں کے لیے تو سب سے بڑا یہ کہ فیملی پلاننگ ہونی چاہیے. پاکستان میں فیملی پلاننگ بہت کم ہے، جس وجہ سے ان کنٹرول جو پاپولیشن بڑھی ہے، ریسورسز کم ہیں. دنیا تو وہی ہے نا، دنیا بلکہ ڈے بائی ڈے کم ہو رہی ہے، اسپیس کم ہو رہا ہے، اور پاپولیشن جو ان کنٹرول بڑھ رہی ہے، ریسورسز کم ہو رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ ظاہر ہے ساری ہماری سوشل لائف پہ، ہماری غذا پہ، سب پہ پڑ رہا ہے، ہیلتھ پہ پڑ رہا ہے. تو فیملی پلاننگ کو افیکٹو کرنا چاہیے. جو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سیریسلی اس پہ کنسرن ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو امپروو فیملی پلاننگ سروسز. اور دوسرا جو مدر کو صفائی، جو آدھی بیماریاں ہماری اگر ہم صاف رہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بینگ اے مسلم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی اس میں فرسٹ چیز جو آتی ہے ہاتھ دھونا، ہینڈ ہائیجین. ابھی جیسے ہم نے کووڈ کو دیکھا، کووڈ کو ریسنٹلی جو ہم نے فیس کیا ہے، اتنا بڑا ورلڈ لیول پہ ڈیزاسٹر کیا ہے، تو اس میں مین یہی تھا کہ 20 سیکنڈ تک ہینڈ واش کریں، بچوں کو ہاتھ دھونا سکھائیں تاکہ وہ آگے جا کے ان کے ہیلتھ کے ایشو کم ہوں. کیونکہ ہم بہت غریب ملک ہیں، ہمارے آدھے اگر یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کریں گے، ان کو اپنی ڈیلی لائف میں کریں گے، انکلوڈ کریں گے، تو ہماری بہت ساری چیزیں کم ہو جائیں گی، ایکسپینس کم ہو جائیں گے. تو ہینڈ ہائیجین رکھیں اور اپنی ڈائٹ کو امپروو کریں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ریڈیو پاکستان خیرپور کے لیے وقت نکالا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ نے بہت مفید معلومات جو ہے ہماری تمام سننے والی بہنوں کو بتائیں، ان تک پہنچائیں. بہت اچھا لگا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہنوں، ابھی آپ نے گفتگو سنی پروفیسر ڈاکٹر کلثوم آزاد لاشاری سے، جو کہ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر بھی تھیں. اور بہنوں، باتیں ہماری آپ سے چلتی رہیں گی، کبھی خوشی تو کبھی غم. یہ سب زندگی کا حصہ ہے، اور ان کے بغیر زندگی بھی بے معنی سی ہے. کیونکہ بہنوں، ہم ایک ہی موڈ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے ان سب چیزوں کے بغیر بھی زندگی نہیں. کیونکہ اگر ہماری زندگی میں غم نہ ہو تو ہمیں خوشی کے آنے کا انتظار کیسے ہوگا، اور پھر اس خوشی کو سیلیبریٹ ہم کیسے کریں گی. اس لیے بہنوں، زندگی کے جھمیلوں سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے زندگی کو جینا سیکھیں، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے. اور اب میں آپ کو سنواتی ہوں سیگمنٹ بات اتنی سی ہے، آواز ہے سحر حسن کی. السلام علیکم اچھی بہنوں، سدا ہنستی مسکراتی رہیے. آج کا موضوع ہے، کہیں آپ بھی جل ککڑی تو نہیں؟ بہنوں، آج کل ہر کوئی وقت کی کمی کا رونا روتا نظر آتا ہے. اب دیکھیے نا، وہ ساتھ والی پڑوسن جب بھی راستے میں ملتی ہیں تو ایسی ہی باتیں چھیڑ دیتی ہیں. بہت شرمندہ ہوں کہ آپ سے ہر بار وعدہ کرتی ہوں مگر وقت نکال نہیں پا رہی ہوں. شوہر، بچوں اور گھر کے کاموں میں گھن چکر بن گئی ہوں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. ذرا آپ ہی بتائیے میری بہنوں، اگر ہماری عورتوں کے پاس فراغت نہ ہو تو انہیں ایک دوسرے کی سنگن لینے کا وقت کیسے مل جاتا ہے؟ آج کل سب کو یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ کون کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے تو کیوں ہے، خوش ہے تو کیوں ہے. آپ بھی اپنے ارد گرد موجود گھرانوں کا جائزہ لیں گی تو یوں لگے گا کہ عورتوں کو اپنے مسائل سے کہیں زیادہ دوسروں کے معاملات میں دلچسپی ہوتی ہے. بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ انہیں دوسروں کی زندگی میں دخل دینے کا شوق ہوتا ہے. اچھی بھلی شخصیت سے کیڑے نکالنا تو کوئی ان سے سیکھے. ویسے آپس کی بات ہے، ہماری عورتوں کی اکثریت خاصی فارغ واقع ہوئی ہے. اسی لیے تو 24 گھنٹوں میں سے 48 گھنٹے ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگی رہتی ہیں. دوسری خواتین کی برائی اور لگائی بجھائی کرنا ہی ان کے لیے وقت گزاری کا بہترین مشغلہ ہوتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے منفی جذبات زیادہ تر عورتوں سے ہی منسوب کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں کوئی بات رہتی نہیں اور زبان ہے کہ پھسل ہی جاتی ہے۔ اب چونکہ مشترکہ خاندانی نظام دم توڑ چکا ہے، اس لیے اکثریت 1.5 انچ کی مسجد بنا کر ہی بظاہر اطمینان سے جیتی ہے۔ خواتین بھی میں اور اپنی اپنی میں پڑی ہیں، مطلب میرا شوہر، میرے بچے، میرا گھر۔ مجبوراً ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والی رشتہ دار عورتوں کی ہنڈیاں بھی الگ الگ پکتی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ کھانوں کی مہک سے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ آج دیورانی نے کیا پکایا ہے۔ نکلتے بیٹھتے قورمے، بریانی اور کوفتوں کی بھوک چمکاتی خوشبو آ جائے تو جیٹھانی کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ظاہر ہے اکثر دیورانیاں، جیٹھانیاں، ساس بہوئیں، نند بھاوجیں ایک دوسرے کے لیے حسد جلن کے جذبات جو رکھتی ہیں، اور غلطی سے ایک دوسرے کا سامنا ہو بھی جائے تو منہ پھیر پھیر کر چلنا اور چہرے کے بگڑتے ہوئے تاثرات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ رمضان سے پہلے ہی ہمارے ہاں عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور خواتین کے لوازمات ہیں کہ چاند رات کے بعد بھی ختم ہو کر ہی نہیں دیتے۔ اس دوران ایک دوسرے پر سبقت لے جانے، بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور شرمندہ کرنے کی کوششیں عروج پر ہوتی ہیں۔ بیویوں کے لیے شوہروں سے فرمائشوں کا اصل وقت تو عید تہوار ہی ہوتے ہیں۔ سارا زور اسی بات پر ہوتا ہے کہ عید پر بچوں کے کپڑے جوتے سب سے منفرد اور اعلیٰ پائے کے ہونے چاہئیں۔ آج کل میاں بیوی کے بیڈ روم کے در و بام اسی قسم کی آوازوں پر قہقہے لگا رہے ہوں گے، بلکہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے کہ اجی سنتے ہو، پچھلی عید پر بڑے بھائی صاحب نے جیسے کپڑے بڑی بھابھی کو دلوائے تھے نا، اس بار مجھے بھی بالکل ویسے ہی چاہیے ہیں، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ اور شوہروں کی طرف سے جو جواب آ رہے ہوں گے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ نانی اماں بتاتی تھیں کہ پرانے وقتوں میں کھاتی پیتی بھاوجیں جب اپنی کم حیثیت نند، دیورانی یا جیٹھانی کی فیملیز کو عید بعد کھانے پر بلاتی تھیں تو انہیں عید کی خریداری دکھا دکھا کر جلایا کرتی تھیں کہ ہمارے بچوں جیسے کپڑے کوئی اور خرید ہی نہیں سکتا، اور وہ بیچاریاں دل محسوس کر رہ جاتی تھیں کہ کاش وہ بھی اپنے بچوں کے لیے اتنے مہنگے کپڑے خرید سکتی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، عید کی خریداری بھی رازداری سے کرنے کا چلن عام ہو گیا ہے، تاکہ عید پر اپنی تمام رشتہ دار خواتین کو چونکا کر اترایا جا سکے۔ قریبی عزیزوں کے درمیان بھی عجیب سی رسہ کشی چل رہی ہوتی ہے۔ اس کا میاں زیادہ کماتا ہے، میرا کم کیوں کمائے؟ اس کے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو میرے کیوں نہ پڑھیں؟ وہ برانڈڈ کپڑے پہنتی ہے تو میں کیوں نہ پہنوں؟ وہ مہینے میں 3 بار گھومنے جاتے ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں؟ اسی کھینچتان میں رشتوں سے جڑی وہ بے لوث محبتیں اور پرخلوص رویے قصہ پارینہ بنتے جا رہے ہیں۔ کل تک ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی خواتین کو خاندان کی شان سمجھا جاتا تھا، ہر کوئی ان کی مثالیں دیا کرتا تھا، مگر آج کل جلنے کڑھنے کے علاوہ کوئی اور کام آتا ہی نہیں، انہی کی تعریفیں کرتے شوہر نامدار تھکتے نہیں ہیں۔ ایسی عورتوں کا ٹولہ ہر خاندان میں ضرور ہوتا ہے۔ ان زہریلی فطرت آگ لگانے والی جل ککڑی عورتوں سے خاندان بھر کی سیدھی سادی عورتیں پناہ مانگتی ہیں، اور پناہ کیوں نہ مانگے، انہیں ان کی حرکتوں کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ان سے اللہ واسطے کا بیر رکھنے والی یہ بغضی عورتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ ایسے جال پینچوں کی ماہر ہوتی ہیں کہ اکثر صرف ایک ماچس کی تیلی سے ان کی خوشیوں بھری زندگی کو پھونک کر اپنا جلاپا نکال دیں گی۔ اسی لیے سادھو عورتیں ان سے بچتی پھرتی ہیں۔ افسوس کہ دلوں میں کینہ رکھنے والی عورتیں جو دوسروں کا برا سوچتی اور برا کرتی ہیں، دوسروں کی زندگیوں کے سب رنگ ان سے چھیننے کی ہر ممکن کوشش میں لگی رہتی ہیں، وہ تمام عمر پرسکون زندگی گزارنے کا خواب ہی دیکھتی رہ جاتی ہیں، مگر ان کا یہ خواب آخری سانس تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا، اور وہ اپنی ہی لگائی آگ میں جل جل کر راکھ ہوئے جاتی ہیں، ساتھ ہی بہت سی بیماریاں بھی پال لیتی ہیں، سو ہر روز جیتی ہیں اور ہر روز مرتی ہیں۔
अगर आपका शुमार भी ऐसी ही जलकुकड़ी ख़वातीन में होता है जो दूसरों को नीचा दिखाने, शर्मिंदा करने और हसद करने वाली खसलतें नहीं छोड़ रही हैं, तो आपसे ये कहना है कि अब भी वक्त है, अपनी अना के खोल से बाहर निकल आइए। ये दुनिया फ़कत सराय है और यहाँ की ज़िंदगी पर बहैसियत इंसान हमें मुकम्मल इख्तियार दिया ही नहीं गया, तो फिर आप और हम खुदा की तक़सीम कारी के साथ मुस्तकिल जंग करने पर क्यों तुले हुए हैं और अपनी ज़िंदगियों में बेसुकूनी के बीज क्यों बो रहे हैं? ज़रा सोचिए, ये बेसुकूनियों वाले बीजों से जो कोंपलें फूटेंगी और दरख्त बनेंगे, वो आपको फैज़ पहुँचाने वाले फल, फूल और साया कैसे दे सकते हैं? जी बहनों, अभी आपने सेगमेंट सुना बात इतनी सी है सहर हसन की खूबसूरत आवाज़ में। और बहनों, जैसे कि दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, हर चीज़ जदीद हो गई है और टेक्नोलॉजी में इजाफे का सबब बन रही है, जिसकी वजह से हम अपनी पुरानी रिवायात से दूर होते जा रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में जब हमारे बड़े ख़त व किताबत के ज़रिए अपनी सेहत और ज़िंदगी के बारे में तफसील से लिखते थे, वो चीज़ मोबाइल फ़ोन के एक मैसेज ने ख़त्म कर दी और यूँ ख़त व किताबत का और पैगाम रसाई का सिलसिला जो है वो ख़त्म हुआ। लेकिन बहनों, हमारा और आपका जो राब्ता है, जो सिलसिला है, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। और इस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए हम आपको सेगमेंट सुनवाते हैं आपने कहा, जिसमें आपकी फीडबैक भी शामिल होती हैं। तो आइए सुनते हैं आपने कहा परवीन काज़मी की आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम बहनों, प्रोग्राम सुखी घर आपका अपना प्रोग्राम है और रेडियो पाकिस्तान के तकरीबन हर स्टेशन से नशर होता है। आपके पैगामात हमें मिलते हैं, आपकी राय हमें मिलती रहती है आपके खतूत के ज़रिए, और आप प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से हमें आगाह करती रहती हैं और करती रहा कीजिए, क्योंकि आपका अपना प्रोग्राम है, इसमें आपकी राय और आप ही की मुतालिक बात होती है। तो ये एक महफिल जो सजाई जाती है, बहनों की अपनी महफिल होती है। हमारे पास कुछ आप सबके खतूत हैं, कुछ राय है आपकी, कुछ सजेशन है इसके अंदर। तबस्सुम अंसारी हमारे साथ, वो कराची से हमारे साथ हैं, वो लिखती हैं कि जो बहनों का प्रोग्राम सुखी घर है, हम बहुत शौक़ से सुनते हैं। इस प्रोग्राम में सीखने के लिए बहुत कुछ हमें मिलता है, और जब हम ये प्रोग्राम सुनते हैं तो देख के अंदाज़ा होता है कि हमारी बहनें जो हैं वो जहाँ जहाँ भी हैं बड़ी इज़्ज़त वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं और अपने हिस्से के काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, तबस्सुम, यही हमारा मकसद है कि अगर आप ये सोचती हैं कि जो हैं वो घर बैठी हैं, अगर तो आप कुछ नहीं कर सकती या अपने घर के मामला से नहीं किसी मसले का हल निकाल सकती, तो इसमें आपके लिए बहुत कुछ होता है। तो आप सुनते रहा कीजिए सुखी घर, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अपनी राय से आप हमें आगाह करती रहेंगी। अच्छा, ये है डेरा इस्माइल खान की मसर शाहीन। मसर शाहीन लिखती हैं कि सुखी घर हमारा अपना प्रोग्राम है, और मुझे तो कह रही हैं कि इस प्रोग्राम में खाना पकाने की तरकीबें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं उनको ट्राई भी करती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है पूरा। वैसे तो कह रही हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसमें तमाम बातें, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको गौर से सुनते हैं, कोशिश भी करते हैं कुछ सीखने की। और कह रही हैं कि जो सिलसिला हुनरमंद ख़वातीन का होता है, तो जब उनकी बातें सुने तो बड़ा फ़ख्र सा महसूस होता है कि आज की औरत जो है वो अपने घर की मसरूफियात के साथ साथ अपने घर की बका के लिए भी काम कर रही है और मेहनत कर रही है। बहनों, इस्लामाबाद से हमारे साथ गजाला खान है, उनका कहना ये है कि प्रोग्राम सुखी घर जो है वो तकरीबन हर स्टेशन का मैं सुनती हूँ, सारी प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कह रही है कि एक कमी थोड़ी सी महसूस होती है कि इसमें कभी कभी शादी ब्याह के नगमात भी शामिल करती रहें अगर, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाक़े हैं उसमें शादी ब्याह की जो रसूमात होती हैं, तो उनके बारे में बताया जाए तो हमें मालूम हो कि हमारे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ किस किस तरह की रसूमात होती हैं और किस तरह से खुशियाँ मनाने का उनके क्या तरीके होते हैं। तो बिल्कुल सही कह रही हैं गजाला खान, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हम अमल करेंगे इस पर भी और प्रोग्राम में शामिल करेंगे, शादी ब्याह के नगमात भी करेंगे। और अगर आपको कोई ख़ास नगमा पसंद हो तो वो भी लिख दिया कीजिए, हम आपकी पसंद पर सुनवा देंगे। अच्छा, अब हमारे साथ हैं ये जनाब, ये ख़त मिला है हमें लाहौर से, ये रूही बानो है हमारे साथ। वो कह रही हैं कि सुखी घर एक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस है। ख़वातीन सुनती हैं, अपनी राय का इजहार करती हैं और उसको सुन के यकीन भी होता है, अंदाज़ा भी होता है कि आज की औरत कितनी बहादुर है और कितनी निडर है। वो लड़ रही है अपने हालात से, अपने मसाइल से, अपनी मुश्किलात से, वो उससे मुकाबला करती है
اور اپنی صلاحیتوں سے اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش بھی کرتی ہے. روحی بانو، یہی ہمارا بھی اپنا مقصد ہے کہ آپ کو بھی سب کو یہ آگاہی ملے کہ خواتین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ تقریباً 55% ہیں، یعنی کچھ مردوں سے زیادہ ہی تعداد ہے. تو ایک تو یہ کہ اتنی ساری جو آبادی آدھے سے زیادہ ہے وہ اگر کام نہ کرے، محنت نہ کرے اور گھر کے مسائل کے حل کرنے کی کوشش نہ کرے تو بہت مسئلہ ہوگا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے مقابلہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہے. اور پھر گھر جو ہے وہ صرف ایک آدمی سے چلانے سے نہیں چلتا جب تک کہ عورت جو ہے اس کے ساتھ اس کی مددگار نہ ہو. تو بہت ساری خواتین جو یہ پروگرام سنتی ہیں اور اس کے ذریعے سے، اس کے توسط سے بہت کچھ سیکھتی ہیں، انہیں آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے. اور جی یہ حیدرآباد سے خط ملا ہے. نسرین خان ہے ہمارے ساتھ، یہ اسکول ٹیچر ہیں، پڑھاتی ہیں، اور کہنی جی میں کوچنگ سینٹر بھی میں نے کھولا ہوا ہے. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے مل کے، اور ہمارا ہم نے اپنا اسکول بھی کھولا ہے جہاں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم غریب بچوں کی اس میں مدد بھی کرتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی سکھی گھر ہمارا اپنا پروگرام ہے، ہم اسے بڑی شوق سے سنتے ہیں. پروگرام میں وہ کہہ رہی کبھی کبھی لگتا ہے کہ لوک گیت کی کمی ہے، تو لوک گیت پروگرام میں شامل کیا کریں، اور ساتھ ساتھ خواتین کو جو ان کے قانونی حقوق ہیں ان سے بھی آگاہی دیتی رہا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے خواتین کو کہ ان کے کیا حقوق ہیں. اچھا، ہماری یہاں کی جو خواتین ہیں تو وہ ایک تو یہ کہ اپنے حقوق سے واقف نہیں ہے. ایک تو شرعی حقوق ہوتے ہیں اور ایک ہمارے ویسے آئین کے تحت جو حقوق ہیں. تو ویسے بھی ہم نسیم صاحبہ ہم کرتے تو ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اکثر اس سلسلے میں ہم بلاتے ہیں اپنی وکیل خواتین کو، ایڈوکیٹس کو، وہ آتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتی ہیں. اچھا، اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ اگر ایسی این جی اوز ہوں جو خواتین کے لیے خاص طور پہ کام کر رہی ہیں، بلا معاوضہ ان کے کیس دیکھ رہی ہیں، تو اگر ایسی ہو تو ان کا بھی ذرا پروگرام میں تعارف کروایا جائے، انٹروڈکشن کرایا جائے تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان سے مل سکیں. جی بہنوں، آج کے لیے صرف اتنا ہی. آپ خط لکھتے رہا کریں. خط لکھنے کے لیے جو ہمارا پتہ ہے وہ آپ کو بتائیں گی. پروگرام کی جو میزبان ہیں، ہوسٹ ہیں، کیونکہ میرے پاس تو صرف یہی سلسلہ ہے، اور سلسلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تو آپ نے جو کچھ کہا وہ جناب آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان کو. اللہ حافظ. جی بہنوں، سیگمنٹ آپ نے سنا، آپ نے کہا. جی بہنوں، کافی باتیں آپ سے ہو چکی ہیں اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سنوایا جائے ایک اور خوبصورت سا. بہت سارے خواب ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم خواب بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے. اور بہنوں یقین کریں، جو خواب آپ جاگتی اور کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہیں انہیں پورا کرنے کی جدوجہد بھی آپ ضرور کرتی ہیں. ہماری بہت سی ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے فیوچر کے حوالے سے بہت سارے خواب دیکھ رکھے ہیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ مسلسل محنت اور جدوجہد کرتی رہتی ہیں اور آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. ایسی ہی ایک مہمان ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنہوں نے اسپورٹس کے لیے بہت محنت کی اور پھر اپنا ایک مقام بنانے میں بھی کامیاب ہو گئیں. آئیے آپ کو سیگمنٹ سنواتے ہیں خواب سے تعبیر تک. شریک گفتگو ہوں گی حاجرہ ناز ملک اور آج کی مہمان ہے عذرا بطول. السلام علیکم عذرا. وعلیکم السلام. عذرا یہ بتائیں کہ اسٹڈی وغیرہ میں آپ کتنا وقت دے دیتی ہیں؟ جی بہت دیتی ہوں، گھر میں دیتی ہوں، اسکول میں، اور اس کے علاوہ گیمس میں بھی. اسکول میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں گیمس میں، بہت سی گیمس ہیں، تھرو بال، کرکٹ، اس میں حصہ لے دیتی ہوں. ماشاء اللہ، یعنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گیمس میں بھی آپ جو ہے دلچسپی رکھتی ہیں، جس میں تھرو بال اور آپ نے کہا کہ کرکٹ کی طرف لڑکیاں تھوڑی کم سی جاتی ہیں، لیکن آج کل تو نام کما رہی ہیں. تو کبھی مطلب گھر میں بھی کھیلتی ہیں، صرف اسکول میں کھیلتی ہیں، کس طرح سے؟ نہیں، گھر میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اس لیے یا جگہ نہیں ہوتی، کھیلنے نہیں دیتے گھر والے کہ شیشے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں، گھر میں تو ہے جگہ، بس ایسے ہی گھر میں ٹائم نہیں ملتا. اسٹڈی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اسکول کا کام ہوتا ہے، اس لیے گھر میں وہ کر لیتے ہیں اور اسکول میں اسٹڈی بھی کرتے ہیں اور گیمس بھی کر لیتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر کھیلنے جاتے ہیں. اچھا، تو آپ مطلب یہ کالج لیول پر کھیلتی ہیں؟ کالج لیول پہ ہی کھیلتے ہیں. اچھا، تو کہاں آپ نے ہی کالج میں ہی کھیلا ہے ابھی تک؟ کالج سے باہر کھیلا ہے کبھی؟ کوئی مقابلہ کسی کے ساتھ، دوسرے کالجز کے ساتھ، دوسرے اسکولوں کے ساتھ ہوا آپ کا؟ ہاں، دوسرے اسکولوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا. جم خانہ ہوا ہے، ناز پائلٹ اسکول جاتے ہیں، اس کے بہت سے اسکول ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹکر میں ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو ہار بھی جاتے ہیں، کبھی جیت جاتے ہیں. مزہ زیادہ کس میں آتا ہے؟ کرکٹ میں آتا ہے، تھرو بال میں آتا ہے؟ تھرو بال میں بہت مزہ آتا ہے. کیوں؟ کسی کو بال ماری ہے کبھی؟ نہیں، بال ماری تو نہیں ہے. یا کسی نے آپ کو ماری ہو؟ نہیں، مجھے بھی نہیں ماری. اچھا عذرا، تھرو بال میں آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے، تو آپ کالج لیول پر بھی کھیلتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کلب کے ساتھ بھی منسلک ہیں؟ جی. تو
تو آپ مطلب اپنی سٹی میں ہی کھیلا ہے ابھی تک یا آؤٹ آف سٹی میں بھی کہیں گئی ہیں دوسرے شہر میں بھی کھیلنے کے لیے؟ نہیں اپنے شہر میں کھیلی ہوں, اپنی سٹی میں کھیلی ہوں. تو اگر کبھی موقع ملتا ہے تو کیا آپ جانا چاہیں گی؟ جی ضرور جانا چاہوں گی. تو آپ کے گھر والے کیا انکریج کرتے ہیں آپ کو, کہتے ہیں اس طرف کہ واقعی خوش ہیں کہ آپ گیم بھی ساتھ میں کھیل رہی ہیں, یا خالی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں؟ نہیں گھر والے تو کہتے ہیں جب بھی موقع ملے گیمس میں حصہ لینا چاہیے, اور اسٹڈی پہ بھی دھیان دیتی ہوں اور گیمس میں بھی, اور پوزیشن ہولڈر ہوں ماشاء اللہ. پوزیشن ہولڈر بھی, یعنی ٹھیک ٹھاک پڑھائی بھی کر لیتی ہیں؟ ہاں. پڑھائی کو ویسے کتنا وقت دے دیتی ہیں گھر میں آنے کے بعد؟ گھر میں آنے کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے دیتی ہوں. اس کے لیے ٹیوشن بھی لیتی ہیں آپ یا خالی اپنے طور سے اسٹڈی ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں ٹیوشن نہیں لیتی. مطلب اتنی ایکٹیو ہیں آپ, اتنی ٹیلنٹڈ ہیں کہ آپ کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ جو دوسری لڑکیاں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے طور سے اسٹڈی کریں, یا ان کے لیے یہ زیادہ بیسٹ رہے گا کہ وہ ٹیوشن بھی لیں؟ جی یہ بیسٹ رہے گا کہ ٹیوشن بھی لیں, کیونکہ اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے, کبھی کسی کو ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. کسی کی بیس بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ جو ہے پڑھائی میں خود سے آگے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ جو ہے ابھی تک گیم بھی کھیل رہی ہیں, اس کے علاوہ اسٹڈی کو بھی ٹائم دے رہی ہے. زیادہ اچھا سبجیکٹ آپ کو کون سا لگتا ہے؟ مجھے زیادہ سب سے اچھا سبجیکٹ سائنس لگتا ہے, کیونکہ میرا زندگی کا مقصد یہی کہ میں آگے چل کے ڈاکٹر بنوں. ماشاء اللہ, ایم تو بہت بڑا ہے. میرا کزن ہے, وہ اس کو شوق ہے ڈاکٹری کا, اور وہ پڑھنے گیا ہے. کہاں پڑھنے گئے؟ وہ UK میں پڑھنے گیا ہے, اسٹڈی کرنے. اچھا, آؤٹ آف کنٹری میں ہیں. یہ اچھی بات ہے, انہیں دیکھ کر آپ کو بھی شوق ہوا کہ آپ ڈاکٹر بنیں. تو آپ کس چیز کی ڈاکٹر بننا چاہیں گے؟ جی ابھی تک تو نہیں سوچا, بس یہی سوچا ہے کہ ڈاکٹر بنوں گی, آگے چل کے سوچ لوں گی. کچن میں جاتی ہیں؟ ہاں کچن میں جاتی ہوں. کھانا بنانے کے لیے جاتی ہیں یا کھانا نکالنے کے لیے؟ کبھی کبھی بنا بھی لیتی ہوں, باقی تو نکالنے ہی جاتی ہوں. کبھی کبھی بناتی ہیں؟ ہاں کبھی کبھی بنا لیتی ہوں. اچھا, جو آپ بناتی ہیں وہ گھر والے کھا سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں. کیا اچھا بنا لیتی ہو؟ بس چاول بناتی ہوں, اور اس کے علاوہ میکرونی بنا لیتی ہوں اچھی, جو سب کھاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اپنے کورس کی کتابوں کے علاوہ بھی کوئی اور کتاب, کوئی اور بک وغیرہ آپ پڑھتی ہو؟ نہیں, اس کے علاوہ نہیں پڑھتی. دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں؟ ہاں دوستوں کے ساتھ کرتی ہوں, چیٹ کر لیتی ہوں واٹس ایپ پہ اور اسکول میں, بس. اس کے علاوہ نہیں؟ مطلب یہ کہ ایوننگ ٹائم میں یا ویسے کہیں گھومنے وغیرہ گئی ہیں؟ ہاں گھومنے تو جاتے ہیں. کیا کون سا شہر زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو کہ دل چاہتا ہے کہ بھئی ادھر گھومنے کے لیے جانا چاہیے؟ گھومنے کے لیے تو بہت سے سارے شہر ہیں جو دل چاہتے ہیں گھوموں, پر سب سے اچھا تو مجھے لگتا ہے کراچی جاؤں گھومنے, سارا کراچی گھوموں. ہاں وہاں رشتے دار رہتے ہیں؟ ہاں رشتے دار رہتے ہیں, اسی لیے زیادہ اچھا لگتا ہے. ہاں اچھی بات ہے. ہمارے خوبصورت ملک کا ایک خوبصورت شہر کراچی, یقیناً گھومنے کے لیے دل چاہتا ہوگا آپ کا. اور زیادہ تر تو ویکیشن وغیرہ میں ہی آپ جاتی ہوں گی؟ ہاں ویکیشن میں ہی جاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہماری بہنوں سے کچھ کہنا چاہیں گی اس مائکرو فون کے ذریعے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, پڑھائی میں کس طرح سے کتنا ٹائم دینا چاہیے, گیمس میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اسٹڈی بھی ضروری ہے, اور گیمس میں بھی ایسے ہیلتھ اچھی ہوتی ہے گیمس سے. چلے اچھی بات ہے. عذرا کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ گیم ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, ذہنی نشو و نما کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. تو آپ بچوں کو روکیے مت, بلکہ یہ سوچیے, یہ دیکھیے کہ بچے کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. اگر وہ اپنی من پسند فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان پر کوئی اور فیلڈ جو ہے وہ مسلط نہ کیجیے, بلکہ انہیں ان کے مقصد میں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے ان کی ترجیحات میں ساتھ ساتھ رہیے اور پیش رہیے, انہیں سپورٹ کیجیے. آپ کے بچے یقیناً مثالی بچے ہوں گے اور اپنی فیلڈ میں ماسٹر بنیں گے. بہت شکریہ عذرا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ابھی آپ سیگمنٹ سن رہے تھے خواب سے تعبیر تک. جی بہنوں, باتیں ہماری آپ سے بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور اب آپ کے موڈ کو مزید خوشگوار کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں کسی خوبصورت نغمے پر. پروگرام سکھی گھر کا وقت پہنچا اپنے اختتام پر. مجھے اپنی میزبان زرین کو دیجیے اجازت. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو انجینئر تھے عبد المجید کٹوہر, پروڈیوسر تھے ثناء اللہ ابرو, نگران اعلیٰ تھے سید اکبر علی شاہ. یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان خیرپور کی.